اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس اور ویڈیو میں ہم دوسرے پارے کے نصف سے ثلاثہ تک کا ریویژن کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں، گنتی کے چند دنوں میں۔ سو جو کوئی جلدی کرے ان 2 دنوں میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے، ڈرتا رہے، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے کہ عجیب لگتی ہے آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں، اور وہ گواہ ٹھہراتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ تو عجیب یا بھلی۔ اور جب وہ پھرتا ہے تو کوشش کرتا ہے زمین میں فساد کی، اور وہ ہلاک کرتا ہے کھیتی اور نسل کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کو۔ اور جب کہا جاتا ہے اس سے کہ ڈر اللہ سے، تو ابھارتا ہے اس کا نفس عزت پر اسے گناہ کے ساتھ، سو اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ یا وہ اس چیز کو اپنے عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے گناہ کے ساتھ، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے وہ جس نے بیچ دیا اپنے آپ کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، یا وقف کر دیا اپنے آپ کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، اور اللہ بڑا شفیق ہے اپنے بندوں پر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور نہ اتباع کرو شیطان کے نقش قدم کی، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر اگر تم ڈگمگا جاؤ بعد اس کے کہ آ گئی تمہارے پاس واضح نشانیاں، تو جان لو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وہ انتظار کرتے ہیں سوائے اس کے کہ آئے ان کے پاس اللہ بادلوں کے سایوں میں سے، اور فرشتے، اور پورا کر دیا جائے فیصلہ کام کا، اور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں تمام کام۔ پوچھ بنی اسرائیل سے کتنی واضح نشانیاں ہم نے انہیں عطا کی ہے، اور جو کوئی تبدیل کر دے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے جبکہ وہ اس کے پاس آئی، تو بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ خوشنما بنا دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی، یا جو انکار کرتے ہیں دنیا کی زندگی، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے یا جنہوں نے مان لیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، قیامت کے دن وہ ان کے اوپر ہوگے، اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ لوگ ایک امت تھے تو بھیجا اللہ نے نبیوں کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا بنا کر، اور اتارا ان کے ساتھ الکتاب حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اس میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جنہیں وہ دی گئی بعد اس کے جبکہ آئی ان کے پاس واضح نشانیاں آپس کی ضد کی وجہ سے۔ کتاب آ جانے کے بعد، ساری چیزیں معلوم ہونے کے بعد، لوگوں نے صرف اختلاف کیا آپس کی ضد کی وجہ سے، تو ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انہوں نے اختلاف کیا اس میں حق کے ساتھ اس کے حکم سے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے، پہنچی انہیں سختی اور تکلیف اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ، کب آئیں گی اللہ کی مدد؟ سن رکھو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ جان لو، سن رکھو، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی مدد قریب ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو کچھ تم خرچ کرو گے مال میں سے تو والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، اور جو تم کرو گے کوئی بھلائی تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ فرض کی گئی تم پر جنگ اور وہ تمہیں ناگوار گزرتی ہے، اور ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار گزرے
اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں، لڑنا کیسا ہے؟ آپ کہہ دیجئے اس میں لڑنا بری بات ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور کفر کرنا اور مسجد حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا زیادہ برا ہے اللہ کے نزدیک، زیادہ بڑی بات ہے اللہ کے نزدیک، اور فتنہ زیادہ بڑا ہے یا زیادہ برا ہے قتل سے۔ اور نہیں وہ باز آئیں گے تم سے لڑنے سے یہاں تک کہ وہ تمہیں پھیر دے تمہارے دین سے اگر وہ استطاعت رکھتے ہو، اور جو کوئی پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، پھر وہ مر جائے اور ہو وہ کافر، تو ضائع ہو گئے اس کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں، اور ایسے ہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، ایسے ہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں گناہ ہے بڑا اور نفع بھی ہے لوگوں کے لیے، لیکن ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کرے، آپ کہہ دیجئے زائد از ضرورت، جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم غور و فکر کرو۔ دنیا میں اور آخرت میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے اصلاح کے سارے کام ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہے، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائے، اور مومن کنیز بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ کہ وہ تمہیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے۔ اور نہ نکاح کرو یا کرواؤ مشرک مردوں سے اپنی عورتوں اور بچیوں کا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور غلام مومن بہتر ہے اس مشرک مرد سے اگرچہ کہ وہ تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے۔ یہی لوگ تمہیں بلاتے ہیں آگ کی طرف، اور اللہ تمہیں بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنے اذن سے، اپنے حکم سے، اور وہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے اپنے احکامات، اپنی نشانیاں، تاکہ وہ غور و فکر کرے یا نصیحت حاصل کرے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے یا تکلیف دہ مرحلہ ہے، تو دور رہو اپنی عورتوں سے حیض کے دوران، اور نہ قریب جاؤ ان کے، یعنی اور نہ مباشرت کرو ان سے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر اگر وہ پاک ہو جائے تو مباشرت کرو ان سے جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا یا جیسے تمہیں اللہ نے حکم دیا، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور وہ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جہاں سے تم چاہو، اور آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے۔ اور آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے کا مطلب یہ ہے اولاد کے لیے، اپنے نسل کی فکر کرنے کے تعلق سے۔ اور ڈرو اللہ سے اور جان لو بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ اور نہ تم بناؤ اللہ کو نشانہ اپنی قسموں کے لیے، یا آڑ یا ڈھال اپنی قسموں کے لیے، کہ تم نیکی اور تقوی اور لوگوں کے درمیان میں اصلاح کے کاموں سے باز رہو گے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایسی قسمیں نہیں کھانا چاہیے۔ نہیں پکڑ کرے گا اللہ تمہاری فضول کی قسموں پر، لیکن اللہ تمہاری پکڑ کرے گا ان قسموں پر جو تم دل کی گہرائی سے کھاتے ہو، یا تو اس پر جو تمہارے دل نے کمایا، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو قسمیں کھا لے یا پھیر لے اپنی عورتوں سے، منہ پھیر لے اپنی عورتوں سے، انتظار کرنا ہے 4 مہینے، پھر اگر وہ رجوع کر لے تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اور اگر عزم کر لے طلاق کا تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور طلاق شدہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھے 3 حیض تک، اور نہیں حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائے جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹوں میں یا رحموں میں، اگر ہو وہ ایمان رکھنے والی اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہے کہ وہ
رجوع کر لے اس دوران اگر وہ ارادہ کرتے ہیں اصلاح کا، اور ان کے لیے اس پر ہے ان جیسا دستور کے مطابق، عورتوں کے لیے بھی حق ہے، اور مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر روکے رکھنا ہے دستور کے مطابق یا رخصت کر دینا ہے احسن طریقے سے، اور نہیں جائز تمہارے لیے کہ تم لو ان سے وہ جو تم نے انہیں دیا ہے کچھ بھی، سوائے یہ کہ وہ دونوں ڈرے کہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدیں۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدیں تو کوئی حرج نہیں ان دونوں پر، اس میں جو وہ فدیہ کر دے اسے۔ یہ حدیں ہیں اللہ کی، سو اس سے باز رہو، اور جو کوئی حد سے تجاوز کرے گا اللہ کی حدوں کے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ طلاق دے دے اسے تو نہیں جائز اس کے لیے بعد اس کے یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی اور مرد سے۔ اب اگر طلاق دے دیا تو رجوع کرنے کا حق بھی ختم ہو گیا، تو پھر ڈبل سے وہ پوری طرح سے طلاق دینے کے بعد اس سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر لیتی، کیونکہ طلاق دینا کوئی موقع کھیل نہیں ہے۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے اسے تو کوئی حرج نہیں ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لے اگر وہ گمان رکھتے ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکے گے۔ پھر اب اگر وہ شخص بھی طلاق دے دے گا تو اس کے بعد وہ پہلا شوہر اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن یہ چیز کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھنا چاہیے، تو یہ اور یہ پری پلان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حدیں ہیں اللہ کی، وہ بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں۔ اور جب تم طلاق دو اپنی عورتوں کو، پھر وہ پہنچ جائے اپنی عدت کو، تو روکو انہیں دستور کے مطابق یا رخصت کر دو انہیں دستور کے مطابق، اور نہ تم روکے رکھو انہیں تکلیف دینے کے لیے کہ تم زیادتی کر بیٹھو، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو تحقیق اس نے ظلم کیا اپنی جان پر۔ اور نہ تم بناؤ اللہ کی آیتوں کا مذاق، یا اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق نہ کرو، اور یاد کرو اللہ کی نعمتیں تم پر اور جو اس نے نازل کیا تم پر الکتاب اور الحکمت، اسی کے ذریعے سے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔